رمضان 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 مرحبا يا رمضان مرحبا يا رمضان رمضان الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ روزے کی جو چاہت ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت کیا کرو، اگر ہم نے اس چاہت کو پورا نہ کیا، تیسرا رخ اس کا میں بیان کر رہا ہوں آج کے درس میں۔ پہلا رخ یہ تھا، پہلا سٹیپ اس کا یہ تھا کہ قرآن مجید کی چاہت کو پورا کرو، دنیا میں بڑے بڑے انعامات سے نوازے جاؤ گے۔ دوسرا پہلو یہ تھا کہ قرآن مجید کی چاہت کو پورا کر دو، آخرت میں نوازے جاؤ گے۔ تیسرا پہلو آج ہے کہ اگر روزے کی ڈیمانڈ، چاہت اور مطالبے کو ہم نے پورا نہ کیا، یا جس نے پورا نہ کیا اس کو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی بڑے بڑے نقصانات کا سامنا کرنا پڑے گا، بڑی تنگی اٹھانی پڑے گی۔ کون سے نقصانات ہوں گے؟ یاد رکھو، روزے کی چاہت کو اگر پورا نہ کیا تو دنیا میں نقصان کون سا ہوگا؟ بندہ ذلیل ہو جائے گا، پستی میں چلا جائے گا، بلندیوں سے اللہ تعالیٰ گرا کر اس کو پستی میں داخل کر دیں گے، نیچے گرا دیں گے، ذلیل کر دیں گے اس بندے کو۔ دلیل کیا ہے؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان صحیح مسلم میں ہے۔ آقا فرماتے ہیں کہ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، کہ بہت ساری قوموں کو عروج اور بلندی ملتی ہے تو قرآن کی وجہ سے، ویضع بہ آخرین، اور اسی قرآن کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کو پست کر دیا جاتا ہے، ذلیل کر دیا جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے۔ وہ ذلیل و خوار ہوں گے، وہ پستی کا شکار ہوں گے، وہ ذلت کا ان کو سامنا کرنا پڑے گا۔ اس لیے قرآن مجید کو چھوڑنے سے، روزے کی چاہت کو پورا نہ کرنے سے نقصان یہ ہوتا ہے کہ بندہ دنیا میں ذلیل ہو جاتا ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ ذلت کی ایک اور قسم، نقصان کی ایک اور قسم جو اللہ نے قرآن میں بیان فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، کہ جو بندہ میرے ذکر سے اعراض کرے گا۔ اللہ کا قرآن اللہ کا ذکر ہے، جس نے اس سے منہ موڑ لیا، اس کو چھوڑ دیا، فرمایا میں اس کی معیشت کو تنگ کر دوں گا، یعنی روزی بھی تنگ ہو جائے گی، اس کا زندہ رہنا ہی بڑا مشکل ہو جائے گا، اس کی معیشت تنگ ہو جائے گی، وہ زندگی سے بڑا تنگ ہوگا۔ حضرات، کیا ہم سارے اکثر لوگوں کے سے یہی شکوہ نہیں سنتے کہ زندگی بڑی تنگ ہے؟ لاکھوں روپیہ کمانے والا جب حال چال پوچھ کر دیکھے تو زندگی بڑی تنگ ہے۔ کبھی غور تو کیا کریں قرآن کے ساتھ تعلق کیسا ہے؟ جو ماہ رمضان میں روزے نے ہم سے چاہت کی ہے، اس کو پورا کیا بھی ہے یا چھوڑا ہوا ہے؟ اگر پورا نہیں کرتے تو اس طرف آ جائیں، یہ نقصانات ختم ہو جائیں گے، یہ معیشت کی تنگی یہ بالکل ختم ہو جائے گی، اور بندہ جو ہے وہ خوش باش ہو جائے گا، آسانی سے زندگی گزارنے والا بن جائے گا۔ تو اس لیے قرآن مجید کو اگر چھوڑ دیا گیا تو دنیا میں نقصانات، معیشت تنگ ہو جائے گی، بندہ دنیا میں ذلیل ہو کے رہ جائے گا، اور اس سے بڑھ کر جب آخرت ہوگی، موت کے بعد کیا کیا نقصانات ہوں گے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید کے اندر کہ اسی بندے کو ایک تو نقصان ہوا، معیشت تنگ ہوئی، اور دوسرا نقصان وہ ہے وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى۔ اللہ فرماتے ہیں پہلا نقصان اور پہلی ذلت اس کی آخرت میں یہ ہوگی کہ ہم اس کو قیامت کے دن اندھا کر کے اٹھائیں گے، میدان محشر میں ہوگا، آنکھوں سے نظر نہیں آتا ہوگا۔ پوچھے گا یہ بندہ اللہ تعالیٰ سے کہ یا اللہ میری آنکھوں کو کیا ہوا، میں دنیا میں دیکھنے والا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس طرح دنیا میں تو نے میری آیات اور نشانیوں کو بھلا دیا تھا، آج تجھے بھی اس طرح بھلا دیا جائے گا۔ کیا حیثیت ہے تیری؟ تو نے قیامت کے دنیا میں میرے قرآن کو بھلا دیا، میں نے آج تجھ کو اندھا کر کے تجھے ویسے ہی بھلا دیا، کوئی تیری وقت نہیں ہے۔ اتنا بڑا نقصان قیامت کے دن، حضرات بڑے بڑے نقصانات ہوں گے۔ قیامت کا دن ہوگا، یہی قرآن خود بندے کے خلاف گواہی دے گا۔ پیچھے تو آپ سن چکے ہیں نا کہ بندے کے حق میں گواہی دے گا، سفارشی بن کے آئے گا قیامت کے دن۔ اسی حدیث میں یہ الفاظ بھی موجود ہیں، القرآن
حجت لک او علیک، قرآن بندے کے حق میں حجت ہوگا یا بندے کے خلاف حجت ہوگا، اور اگر چھوڑ دیا تو خلاف حجت ہوگا۔ صحیح مسلم میں ایک حدیث آتی ہے نا، اقرؤ سورۃ البقرہ، لوگو سورۃ البقرہ کی تلاوت کیا کرو، فإن أخذها برکۃ وترکها حسرۃ، فرمایا کہ سورۃ البقرہ کو پڑھا کرو، اس کا پڑھنا، اس پر عمل کرنا یہ برکت کا سبب ہے، اور اس کو چھوڑ دینا یہ حسرت کا سبب ہے۔ حسرت ہوگی قیامت کے دن، جو چھوڑے گا نا سورۃ البقرہ کو اور قرآن مجید کو، قیامت کے دن بڑی حسرت ہوگی۔ اس سے بڑھ کر حسرت اور کیا ہے کہ قرآن ہی بندے کے خلاف ہو گیا ہے، قرآن بندے کے خلاف حجت بنا ہوا ہے، بندے کے خلاف اللہ کے سامنے گواہی دے رہا ہے کہ یا اللہ اس کی نیکیوں کو نہ دیکھ۔ پڑھ کر دیکھو ابن حبان کی حدیث، آتے ہیں الفاظ اس میں کہ قرآن بحث کرے گا کہ یا اللہ اس بندے کی نیکیوں کو نہ دیکھ کے کیا کیا کرتا تھا، یہ دیکھ کہ اس نے میرے ساتھ کیا سلوک کیا تھا، مجھے تو چھوڑے رکھا اس نے، بے شمار بڑی بڑی پہاڑوں جیسی نیکیاں کرتا تھا، مجھے تو پڑھتا ہی نہیں تھا، مجھ پر عمل کرتا ہی نہیں تھا، لہٰذا اے اللہ میری بات کو مان لے، اس کو جہنم میں پھینک دے۔ قرآن اپنی بات کو منوائے گا اور اس بندے کو جہنم میں داخل کروائے گا۔ اس سے بڑھ کر کیا حسرت ہو سکتی ہے؟ قرآن تو بندے کے خلاف ہے۔ حضرات قیامت والے دن یہ حسرت بھی دیکھنی پڑے گی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لائیں گے، اللہ کی عدالت لگی ہوگی، اللہ کی عدالت میں اس بندے کے خلاف جو مقدمہ دائر کروائیں گے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے۔ بتلاؤ جن کے بارے میں یہ کہا کرتے تھے کہ سفارشی بنیں گے، نبی علیہ السلام شفاعت کریں گے ہمارا کام بن جائے گا، شفاعت کرنے والے ہی خلاف ہیں، بندے کے خلاف دعویٰ جو ہے وہ دائر کروا رہے ہیں۔ اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، جس نے قرآن چھوڑ دیا نا اس کے خلاف اللہ کی عدالت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مقدمہ دائر کروائیں گے، اور وہ بات اللہ نے قرآن میں ذکر کی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، کہ اے میرے رب، کون کہہ رہے ہیں؟ وقال الرسول، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے کہ یا ربی، اے میرے رب، ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، میرے اللہ یہ وہ میری قوم کے لوگ ہیں جنہوں نے قرآن کو پس پشت ڈال دیا تھا، جنہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ جب نبی علیہ السلام مخالف ہو جائیں گے تو بتلاؤ کون بچائے گا؟ کون اللہ سے سفارش کرے گا؟ قرآن نے سفارش کرنی تھی وہ بھی مخالف ہے، نبی علیہ السلام نے سفارش کرنی تھی وہ بھی مخالفت میں مقدمہ دائر کروا رہے ہیں، اور قرآن اور صاحب قرآن دونوں ہی جب اللہ کی عدالت میں یہ کہہ رہے ہوں گے کہ اللہ اس کو جہنم میں پھینک دے، بتاؤ کون ہے بچانے والا؟ اس سے بڑھ کر بھی کوئی حسرت ہے؟ دنیا بھی برباد اس بندے کی اور آخرت بھی برباد ہے جو روزے کی اس چاہت کو پورا نہیں کرتا۔ اس لیے ہاتھ جوڑ کے عرض کروں گا، روزے کی اس چاہت کو پورا کر لو، قرآن مجید کو کثرت سے پڑھا کرو۔ یہ ماہ رمضان ہمارے لیے رحمت اور برکت کا سبب بن کے آیا ہے، روزے کی چاہت کو پورا کرتے جائیں، اور انشاءاللہ اتنے بڑے بڑے انعامات اللہ سے جو مل رہے ہیں ان کو حاصل کرنے والے بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین، وما توفیقی الا باللہ۔